سپریم کورٹ آف پاکستان 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں ایک اعلیٰ وفاقی عدالت قائم کی گئی ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ اس عدالت کو ملک کی تمام عدالتوں پر برتری حاصل ہے۔ اس کے ذیلی بینچ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں بھی قائم ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہے۔ آئین میں ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا۔ ججوں کی تعداد پھر ملکی حالات کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جج بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، 5 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو، یا پھر وہ 15 سال تک کسی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی حیثیت سے کام کر چکا ہو۔ ججوں کی تقرری کو صدر عمل میں لاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی ججوں کا تقرر صدر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے مشورے سے کرتا ہے۔ اور اگر کوئی جج جو ہے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا پھر بدعنوانی کا ارتکاب کرے، ذہنی یا جسمانی لحاظ سے فٹ نہ ہو، تو پھر صدر جو ہے وہ اعلیٰ عدالتی کونسل کی تحقیقات کی بنا پر کسی بھی جج کو اس کے عہدے سے الگ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہے۔ حلف جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ صدر کے سامنے لیتا ہے، اور باقی جج جو ہے وہ اپنا حلف چیف جسٹس کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ اختیارات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اختیارات: سب سے پہلے ابتدائی دائرہ سماعت یا بنیادی سماعت کا اختیار جو ہے کہ اگر مرکز یا صوبوں کے درمیان یا اسی طرح مختلف صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو ابتدائی سماعت کا اختیار یا پھر بنیادی سماعت کا اختیار کہتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ یعنی مختلف صوبائی حکومتوں یا پھر مرکز اور کسی حکومت کے درمیان جھگڑا ہونے کی صورت میں جو ہے وہ معاملے کو نپٹانے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ پھر اپیلوں کی سماعت ہے۔ سپریم کورٹ کو چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور ان کی ذیلی عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار ہے۔ دیوانی نوعیت کے 50,000 مالیت کے مقدمے اور فوجداری مقدمات میں سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ اپیلیں سننے کی مجاز ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اگر آئین میں شامل بنیادی حقوق شہریوں کو فراہم نہ کیے جائیں تو شہری سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ بنیادی حقوق کو بحال کرنے کے احکامات جاری کرتی ہے۔ مشاورتی اختیارات ہیں۔ صدر پاکستان اگر کسی قومی اہمیت کے مسئلے پر قانونی مشورہ لینا چاہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ قانونی مشورہ دے گی، لیکن صدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس مشورے کو ماننے کا پابند نہیں ہوگا۔ پھر نظر ثانی کے اختیارات ہیں۔ سپریم کورٹ کو نظر ثانی کے اختیارات بھی حاصل ہیں کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک موقع مل جاتا ہے، اور یہ اختیار اس کا کسی کی جان بھی بچا سکتا ہوتا ہے۔ آئین کی تشریح: اگر آئین میں کسی قسم کی الجھنیں پیدا ہو جائیں تو سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کا اختیار حاصل ہے، اور سپریم کورٹ جو بھی تشریح کرے گی وہ حتمی ہوگی۔ پھر آئین کی محافظ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کو آئین کی محافظ مانا جاتا ہے کہ اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور کوئی غلط قانون ایسا پاس ہو جائے جو کہ آئین سے متصادم ہو، آئین کے خلاف ہو، تو سپریم کورٹ اس کے فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے اور غیر آئینی ثابت ہونے پر اس فیصلے کو منسوخ کر سکتی ہے۔ پھر نگرانی کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ہدایت نامے اور احکامات وغیرہ جاری کرتی ہے۔
اور پھر ہدایات بھی جاری کرتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے زیر سماعت تمام مقدمات پر کسی بھی ادارے یا فرد کو مختلف قسم کی ہدایت جاری کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ حکم امتناعی کے ذریعے کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی شخص کو کوئی کام کرنے سے روک سکتی ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ سپریم کورٹ کسی سرکاری ادارے یا پھر کسی فرد کے احکامات کو غیر مؤثر بھی بنا سکتی ہے۔ آگے اگلا ٹاپک ہے صوبائی حکومت کی تنظیم۔ صوبائی حکومت کی تنظیم جو ہے بالکل ہی وہ مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت کی طرز پر قائم ہے، اور جو طریقہ کار وفاقی حکومت میں ہے اس سے وہی طریقہ کار جو ہے وہ صوبائی حکومت میں ہے۔ جس طریقے سے وفاقی حکومت میں صدر تھا، صدر کا سیکریٹریٹ تھا اور ایوان صدر تھا، اسی طریقے سے صوبے میں جو ہے وہ صدر کے پیرالل گورنر ہے، گورنر ہاؤس ہے اور گورنر کا سیکریٹریٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو وزیر اعظم تھا مرکز میں یا وفاق میں، وزیر اعظم کی طرز پہ ہی بالکل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا سربراہ، اور جو ہے وہ ویسے ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ اور مرکزی سیکریٹریٹ تھا، اسی طریقے سے صوبائی سیکریٹریٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ملک کا سربراہ رسمی سربراہ صدر تھا، تو صوبے کا رسمی سربراہ گورنر، ملک کے ایکچول پاورز کا حامل اور انتظامی سربراہ وزیر اعظم تھا، تو اسی طریقے سے صوبے کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ وفاقی حکومت کے پاس زیادہ اہم نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ دفاع تھا، ٹیکس تھا، دوسرے ممالک سے تجارت تھی، کرنسی کے معاملات، اور صوبوں کی معاملات جو صوبائی حکومت کی فہرست میں شامل ہیں اور جن کے بارے میں صوبے جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے سلسلے میں خود مختار ہیں، ان میں تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور ذرائع آمد و رفت جیسے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو جو ہے وہ اپنے صوبے کے عوام پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کرنے کا بھی پورا اختیار ہے، جس کا تعین جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کرتی ہے۔ ہمارا صوبائی حکومت کی تنظیم کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صوبائی گورنر ہے۔ گورنر جو ہوتا ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے وہ نامزد کرتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ صدر کی خوشنودی تاکہ اپنے عہدے پر جو ہے وہ فائز رہتا ہے، اور جب چاہے صدر جو ہے وہ کسی بھی گورنر کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہوتا ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے سے جو ہے نظم و نسق چلاتا ہے، اور جس طریقے سے صدر قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کر سکتا تھا، اور اسی طریقے سے گورنر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اور اس صوبائی اسمبلی سے جو ہے وہ خطاب بھی کر سکتا ہے، اور جس طریقے سے وزیر اعظم صدر کو مشورہ دیتا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے اور برخاست کر دے، تو اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی بھی گورنر کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کو برخاست کر دے۔ جس طریقے سے صدر جو ہے وہ ملک میں آرڈیننس نافذ کر سکتا تھا، اسی طریقے سے گورنر جو ہے وہ حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر صوبے میں آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے صدر کام کرتا ہے اسی طریقے سے گورنر کے بھی تمام کام ہیں، اور انہی تقاضوں کو جو ہے وہ گورنر پورا کرتا ہے۔ آگے ہے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعظم کی طرز پر ہی صوبے میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہے، جو کہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے، اور اسے صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ کثرت رائے سے 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، کیونکہ یہ صوبے کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور صوبے کا نظم و نسق جو ہے وہ چلاتا ہے، اور صوبے کا نظم و نسق چلانے کے لیے صوبائی چیف سیکریٹری اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے، اور چیف سیکریٹری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ پالیسیاں نافذ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور جو ہے وزیر اعظم کو نظام کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کابینہ صوبائی کابینہ تشکیل دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے صوبائی اسمبلی کے اراکین میں سے ہی صوبائی کابینہ کے اراکین کو منتخب کرتا ہے، اور ہر کابینہ کے رکن کو جو ہے وہ ایک ایک محکمہ سونپ دیتا ہے، جو کہ اپنے اپنے محکموں کے وزیر ہوتے ہیں۔ اب یہ صوبائی وزیر ہوں گے، تو یہ صوبائی وزیر جو ہے وہ اپنے اپنے محکمے کی پالیسیاں چلاتے ہیں اور نظام کو بہتر بناتے ہیں، اور پھر پالیسیوں اور کارکردگی سے متعلق یہ وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کسی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ صوبائی وزیر کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کی جگہ کسی اور وزیر کو وہ محکمہ سونپ سکتا ہے۔ اب یہ تمام وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہے یہ صوبائی اسمبلی کو اپنے کاموں کے متعلق جواب دہ ہیں۔ آگے ہے چیف سیکریٹری۔ ہر صوبے میں ایک سول سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس کا سربراہ چیف سیکریٹری ہوتا ہے۔ یہ چیف سیکریٹری تمام صوبے کے انتظامی معاملات کو چلاتا ہے۔ یہ بیوروکریسی میں سینئر ترین آفیسر ہوتا ہے، اور صوبائی کابینہ کا یہ سیکریٹری ہوتا ہے، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا یہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ چیف سیکریٹری جو ہوتا ہے یہ تمام سیکریٹریوں کا سربراہ ہوتا ہے، ان کا چیئرمین ہوتا ہے، جو تمام سیکریٹریوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی پھر ہدایات جاری کرتا ہے اور ان کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے۔ تمام سیکریٹریوں سے ان کے محکموں کی اطلاعات وصول کر کے یہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اور یعنی ہر محکمے کا جو سیکریٹری ہے یہ چیف سیکریٹری کے ماتحتی میں کام کرتا ہے، اور چیف سیکریٹری کو اپنے محکمے کی یا ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے متعلق جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے اور مطمئن کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکریٹری ہر محکمہ کا انتظامی سربراہ جو ہوتا ہے وہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور اپنے محکمے کا جو وزیر ہوتا ہے اس کے معاون کے طور پہ کام کرتا ہے اور پالیسی بنانے میں مدد دیتا ہے، اور اس کو محکمہ کے تمام امور اور کارکردگی سے متعلق اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سیکریٹری جو ہے وہ اپنے محکمہ کی نگرانی کرتا ہے اور حکومت کی پالیسیوں کو جو ہے ملک کے صوبے کے اندر لاگو کرواتا ہے، اور ان کی انجام دہی کے لیے جو ہے مختلف قسم کا عملہ آگے اس کے مدد کے لیے موجود ہوتا ہے، مثلا ایڈیشنل سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، سیکشن آفیسر وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ سیکریٹری کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اپنے ماتحت عملے کی جو ہے نگرانی کرے اور مشاورت کر کے ان سے وزیر اعلیٰ کے لیے اسمبلیاں تیار کروائے۔ پھر ایڈیشنل سیکریٹری۔ ایڈیشنل سیکریٹری جو ہے یہ سیکریٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے اور عموماً سیکریٹری سے احکامات وصول کرتا ہے اور ماتحت عملے کو بھیج دیتا ہے، اور ماتحت عملے سے رپورٹیں وصول کر کے یہ سیکریٹری کو پیش کرتا ہے اور اپنے ونگ کے ملازمین کا یہ نگران ہوتا ہے۔ اس کا کام کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، کوئی پالیسی بنانا نہیں ہوتا، محض یہ بنی ہوئی پالیسیوں کو جو ہے وہ ملک کے اندر صوبے کے اندر جو ہے وہ لاگو کرتا ہے، اور سیکریٹری کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ آگے ڈپٹی سیکریٹری اور سیکشن آفیسر ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری جو ہے یہ برانچ کا سربراہ ہوتا ہے اور 18 یا 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیکشن آفیسر یہ 17 یا 18 گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں، اور یہ اپنے سیکشن کے انچارج ہوتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ سیکریٹری یا پھر ایڈیشنل سیکریٹری کے احکامات کو ملک کے اندر عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے۔